ایک معصوم بچی اس کی والدہ آتی ہے اور کھلے مین ہول میں گر جاتی ہے اور اس کے بعد افتاد یہ کہ ادارے اس کو جھٹلانے میں لگ جاتے ہیں۔ کھلے مین ہول 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے پڑے۔ داتا دربار کے سامنے یہ مین ہول نہیں ہے، یہ موت کے کنویں۔ یہ نالے میں گرے نہیں، یہ گرائے گئے۔ پولیس کو کہا کہ یہ فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے، انارکی پھیلا رہا ہے۔ پولیس نے اسے پکڑا اور اس کے بعد پولیس نے اس پہ تشدد بھی کیا۔ یہ ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل ٹائپ ہے جسے تفتیشی نیب کا ہیڈ کوارٹر بھی کہتے تھے۔ وہاں رکھا اس شخص کو، اس کو یہ جملہ کہا کہ تمہارے خلاف 302 کا پرچہ ہو جائے گا، تم نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی۔ عملے کا، محکمے کا، ادارے کا، سرکاری حکام کا کوئی شخص ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی اس میں گر سکتا ہے۔ نالا جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں گری ہے، بھاٹی گیٹ چوک سے جہاں سے آخری لاش ملی، وہاں تک ان سارے ذمہ داروں کو پانی میں بار بار غوطے دیے جائیں۔ ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں وہ فیک ہے، اس کی تو باڈی مل گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ظہیر اقبال چنر کہتے ہیں نہیں فیک ہے، فیک ہے، فیک ہے۔ اس قسم کے سانحات ان کے منہ پر بدنما داغ ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ ناظرین، یہ لاہور ہے، روشنیوں کا شہر، ترقی کا شہر، اربوں کے بجٹ کا شہر۔ لیکن اسی شہر میں سڑک کے نیچے موت چھپی بیٹھی تھی۔ ایک ماں اپنی ننھی معصوم 10 ماہ کی بچی کو سینے سے لگائے جیسے ہی سڑک پر اترتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔ واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی، تمام اداروں نے جھوٹ بولے اور اس کے بعد ان اداروں کی سرزنش بھی ہوئی وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں حقائق کیا ہیں، اس پر بات کریں گے، اس سانحے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم صاحب، سانحہ مین ہول، وہاں پر حالات، وقت اور حالات کا تقاضا کیا تھا؟ ایک معصوم بچی، اس کی والدہ آتی ہے اور کھلے مین ہول میں گر جاتی ہے اور اس کے بعد افتاد یہ کہ ادارے اس کو جھٹلانے میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں سانحات کے۔ ابھی کراچی کے گل پلازا کے جو متاثرین تھے ان کے قبروں کی مٹی جو ہے وہ خشک نہیں ہو پائی تھی کہ آگ لگنے کے 2 اور واقعات کراچی میں ہو گئے، 2 لاہور میں ہو گئے، 3 پاکستان کے باقی علاقوں میں بڑے سانحات، حادثات سمجھ لیں وہ ہوئے۔ پھر 10واں یہ مین ہول والا ہو گیا، داتا دربار کے باہر بالکل قریب بھاٹی گیٹ چوک پہ یہ کام ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اسے صوبائی عصبیت کی اینک اتار کے دیکھیں کہ سندھ میں ہو رہا ہے کہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی شہری دنیا کے کسی خطے میں مارا جائے یا کوئی مسلمان کسی کونے میں دنیا کے اس طرح کے حالات سے لڑتے ہوئے جنگ ہار جائے، مجھے دکھ ہوتا ہے، اہل اسلام کا بھی، اہل پاکستان کا بھی۔ فرزندان توحید تو جہاں بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بالکل ایسے شرن بھائی ہیں، عقیدتاً بھائی ہیں، مسلکن بھائی ہیں، دینی طور پہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہر کلمہ کو جو ہے وہ مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہمارا بھائی ہے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے، علامہ اقبال کا شعر ہے نا۔ یہ جو ہر پیر و جمع جو ہے نا، باشعور، ہمدرد، درد دل رکھنے والا، وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ اور میں تو ایک اور بات بھی اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، ہر انسانی جان پہ مجھے دکھ ہوتا ہے جو کسی حادثے کا، سانحہ کا، کسی منصوبہ بندی کا، کسی سازش کا شکار ہو۔ نیچرل ڈیتھ، ہر چیز تو خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا نا، ہمارا عقیدہ ہے، بالکل ایمان ہے۔ لیکن جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے کسی حادثاتی طور پر، سانحاتی طور پر، اس کا دکھ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے چنگا بھلا تھا، بھلا چنگا بندہ چلا گیا، اس کا دکھ ہے۔ جو لوگ شاپنگ کر رہے تھے گل پلازا کراچی میں، چشمے زدن میں وہ راکھ میں تبدیل ہو گئے، بڑا دکھ ہوا، ہم نے بہت سخت سٹانس لیا اس پہ۔ اور ایک اور بات میں یہاں ضمناً، اور اس پہ ہمارے پروگرام کی آواز سنی گئی ہے، آواز سنی گئی اور انہوں نے کیا کہا کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اس کی۔ بالکل، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ، ہم نے صرف ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا اس فورم سے، بالکل ایسے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، پہلے لوکلی جے آئی ٹی بنائی، فلاں کیا، یہ کیا، اور انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ حاضر سروس جج سے کرائی جائے گی۔ وہ بھی جتنے ہم نے مطالبات کیے وہ اس پہ پورا اتری سندھ حکومت۔ پلازے کی تعمیر کا ہم نے کہا تھا سرکاری طور پہ کی جائے، انہوں نے مان لی۔ دوسرا ہم نے کہا جی کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، وہ کرائی جائے، سرونگ جج سے کرائی جائے، وہ کرا۔ یہ الحمدللہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا خوش آئند ہے
کہ ہماری بات میں اللہ وزن پیدا کر رہا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ جو سانحہ بھاٹی گیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ گل پلازا سے بڑا سانحہ ہے. اس میں تو صرف 2 لوگوں کی جان گئی. صرف 2 جان نہیں گئی. آپ ممتا کو دیکھیں جس نے اپنے جسم سے بالکل چپکا کے 10 ماہ کی بچی رضا فاطمہ, اس کو کیسے سینے سے لگایا تھا اور کیسے جدا ہوئی ہوگی پانی میں. اور یہ سانحہ شاید قابل برداشت ہوتا اگر پولیس نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا. اب آ جاتے ہیں اس واقعے پہ کہ اس نے 1122 پہ کال کی, ریسکیو آئی, ریسکیو نے تھوڑا سا بس شورکوٹ کے رہائشی غلام مرتضیٰ نے 15 پہ اطلاع کر کے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے عزیزوں سے ملنے 7 اپ فیکٹری کے پاس گلبرگ کے علاقے میں آیا تھا. وہاں سے داد دربار سلام کرنے آئے. سلام کرنے کے بعد میری بیوی اور میری بچی اچانک گم گئے. وہ کہتے میرے سامنے گری ہے. اچھا, پھر اس نے کہا جی کہ کہاں گرے, کہاں گمے, سوال 15 والا کر رہا ہے. اس نے کہا جی وہ گٹر ایک کھلا ہوا ہے. آپ یقین کریں میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں. داتا دربار کے سامنے یہ مین ہول نہیں ہے, یہ موت کے کنویں سارے کے سارے. گھپ اندھیرا رات کو 7 بجے کے بعد وہاں یہ دکھتا ہی نہیں کہ جی کسی جگہ پہ کوئی روشنی ہو تو پتہ لگے مین ہول کھلے مین ہول 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے پڑے ہیں داتا دربار, ان فرنٹ آف داتا دربار بھاٹی گیٹ چوک تک. اچھا, وہاں ایک نالا تھا, ہم وہاں پڑھتے تھے اسکول میں, تو وہاں ایک نالا تھا. نالے کے باہر 2 مشہور چیزیں تھیں. ایک زردہ اور پلاؤ بکتا تھا نالے کے لیفٹ پہ. نالے کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوتا تھا ایک شخص, بڑے بڑے پرات رکھے, ہم بچپن میں دیکھا, زردہ اور پلاؤ تول کے بیچتا تھا. اس کے بالکل سامنے تھا ایک دارالماہی, اس کا نام بشیر مشہور نہیں, صرف دارالماہی تھا. وہ دارالماہی تھا. 2 چیزیں مشہور تھیں. تیسری چیز کیا مشہور ہوئی وہ میں نے کی کہ نالے سے لاشیں ملتی ہیں نامعلوم افراد کی. پتہ کیا کیسے ملتی ہیں؟ وہ تھانہ لوئر مال اور تھانہ بھاٹی گیٹ کا سنگم ہے. تھانہ بھاٹی گیٹ اس نالے سے چند قدم کے 10 قدم کے فاصلے پہ, جہاں یہ خاتون ڈوبی ہے وہی 10 قدم تھانہ بھاٹی گیٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہاں مالشیوں نے اپنے اڈے لگائے ہوئے ہیں. مالش وغیرہ کرتے ہیں رات کو. گدا ڈالا ہے, چادر ڈالی ہے, تکیہ رکھا ہے, اور وہ کینڈل ٹکراتے ہیں وہ رکھیں اور مالش کرتے ہیں. مالش کرتے ہوئے جو دیکھتے ہیں بندہ مالدار ہے, داتا دربار سلام کرنے آیا, مالدار ہے, تو اس کو وہ نیچے رگ دبا کے, پاؤں کے قریب سے رگ دبا کے یا شہرک کے پاس ہاتھ زور سے لگا کے دباتے ہوئے اس کو مارتے تھے. اس کی گھڑیاں بہت قیمتی ہوتی تھی. پرس نکال لیا, گھڑی نکال لی, موبائل نہیں تھے اس دور میں, اور اس کو پھینک دیا نالے میں. تو مجھے آج وہی واقعے یاد آ گئے کہ یہ نالے میں گرے نہیں, گرائے گئے, یہ گرائے گئے. جس نے کھودا اس کو کھدائی کے بعد کھلا چھوڑ دیا, جس نے لائٹ نہیں لگائی, جس نے کوئی کوشن, آپ کو پتا ہے وارننگ لکھ کے لگائی جاتی ہے سائنس کے ساتھ, اور مہذب ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ تو لکھنے اور کے کارڈن کیا جاتا ہے اس کو, محاصرہ کیا جاتا ہے اس کو. بالکل ایسے. یہ 8 اقدامات ہیں حفاظتی کھدائی کے لیے جو ایل ڈی اے کے کانٹریکٹر کو سائن کرنے ہوتے ہیں. جس نے یہ نہیں کیے, اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے سعدیہ بی بی, 23-24 سال اس کی عمر ہے, جوان بچی, 3 اس کے بچے ہیں, 2 اور ہیں, ایک یہ تھی بیچاری جو سینے سے چپٹی ہوئی تھی اس کے. سعدیہ کو اور اس کی بیٹی رضا فاطمہ کو, معصوم بچی, ان تینوں کو قتل کیا گیا ہے. میں نے وہاں بھی کہا تھا جوڈیشل انکوائری کرا لیں, یہ اگر قتل عمد نہیں, ارادتاً قتل نہیں, تو قتل خطا ضرور ہے گل پلازا میں, اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قتل عمد ہے. اور اس کا ذمہ دار ٹیپا ہے, ایل ڈی ہے, ایل ایم سی ہے, کون ہے؟ جتنے تھے نا بڑے افسر, ان کو محض معطل کیا گیا ہے. موتری کوئی سزا نہیں, کوئی سزا نہیں, بالکل ایسے. جس کے گھر میں صفے ماتم بچھی, جس کا 18 گھنٹے بعد لاش ملی, ایک 3 کلومیٹر سے بچی, وہ بھی ایک پتھر میں ٹک گئی. اب میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. وہ بچی ملی سگیاں پل کے قریب سے, پتھر میں ٹک گئی وہ, اس کی لاش, اور اتنی پھولی ہوئی لاش,
اور یہ خاتون سگیاں سے آگے شیرا کوٹ کے پاس جہاں دریائے راوی گرتا ہے وہاں سے سعدیہ ملی. اب یہ ثانیہ ہے تو ثانیہ قابل برداشت تھا اگر اس کو ہینڈل ٹھیک سے کیا جائے, مس ہینڈلنگ نہ کرتے, روایتی پولیس گردی نہ ہوتی. میں پولیس گردی کا لفظ اچھا سب سے پہلے مس ہینڈلنگ کی 1122 نے, جس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ فیک خبر پھیلا رہا ہے. انہوں نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی, پولیس کو کہا کہ یہ فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے, انارکی پھیلا رہا ہے. پولیس نے اسے پکڑا اور اس کے بعد پولیس نے اس پہ تشدد بھی کیا. تشدد کیا. میرے گھر کے بالکل قریب چمبا ہاؤس, ہاں, سول لائنز تھانہ اور ریس کوس تھانہ ایک ہی جگہ پہ, ایس ڈی پی او وہیں بیٹھتا ہے, ڈی ایس پی جو ہے اے ایس پی وہیں بیٹھتے ہیں. اس کے ساتھ پولیس کلب ہے, سامنے گورنر ہاؤس ہے, ادھر چائنا چوک ہے, ادھر جیل روڈ ہے, ادھر جی او آر ہے, سینٹر آف وی آئی پیز موومنٹ پورا علاقہ. وہاں پہ اس کو رکھا. اب مجھے یہ پتہ لگا ہے رانا ثناء اللہ کے وفاقی وزیر قانون تھے اس وقت, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھی یہاں لا کے رکھا گیا تھا. یہ ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل ٹائپ ہے جسے تفتیشی نیب کا ہیڈ کوارٹر بھی کہتے تھے. وہاں رکھا اس شخص کو اور رکھ کے اس کو یہ کہا جملہ, یہ جو غلام مرتضیٰ ہے اس کو یہ جملہ کہا کہ تمہارے خلاف 302 کا پرچہ ہو جائے گا, تم نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی ہے, اور تم نے جھوٹ بولا, ایک اور ایف آئی آر تم پہ ہوگی, 15 کا غلط استعمال. دوسرے لفظوں میں اعتراف کروانے کی کوشش کرتے رہے زبردستی. پنجاب پولیس وہ سب چیزیں منوا لیتی ہے. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا, اور خدا بھلا کرے اس میڈیا انفلوئنسر کا, ایکٹیوسٹ کا, جو وہاں پہنچ گیا, جس نے ٹیکنیکلی, وہ سمجھتا تھا کرائم رپورٹنگ کو, اس نے ٹیکنیکلی, ہمارا شاگرد بچہ وہ, اس نے ٹیکنیکلی ثابت کیا کہ اسی جگہ گری. اس کے ساتھ ریت اور مٹی پڑی ہوئی تھی. جب ان کا پاؤں پھسلا ہے تو ریت اور مٹی جو ہے نا تھوڑا کھسک کے آ گیا. اس نے پھر کہا, آپ کو پتا ہے کہ چند قدم کے فاصلے پہ تھانہ بھاٹی گیٹ ہے, اور جسٹ متصل واسا کا ڈسپوزل سینٹر ہے. واسا کا ڈسپوزل سینٹر, ان کی آنکھ کے نیچے, ناک کے نیچے اتنا بڑا سانحہ ہوا, مین ہول کہہ رہے ہیں, ڈیتھ ہول ہے وہ. پتہ نہیں کتنے داتا دربار سے, اور اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے, میں نے بڑے اس پہ پروگرام کیے, شہزاد ہوٹل, وہاں سے کئی بچے, کئی بڑے لاپتہ ہوتے رہتے ہیں, روٹین کے ہیں. گمشدگی رپٹ روز کبھی لوئر مال میں, کبھی بھاٹی گیٹ میں ہوتی ہی رہتی ہے. وہاں پہ بعض نامعلوم لاشیں بھی ملتی رہتی کچھ ہیں, نامعلوم نشئی بہت ہیں. طبی تھانے میں بھی درج ہوئے مقدمات. داتا دربار چوکی ہوتی تھی, تھانہ بن گیا, وہاں بھی ہوئے. یہ جو گمشدہ لوگ ہیں, پتہ نہیں کتنے اس کی نظر ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عملے کا, محکمے کا, ادارے کا, سرکاری حکام کا کوئی شخص ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی اس میں گر سکتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, معطلی جن کو کیا گیا معطل, کوئی سزا نہیں ہے. جن کے گھر میں صفحہ ماتم ہے, آپ پوچھیں غلام مرتضیٰ سے, آپ پوچھیں سعدیہ کے گھر والوں سے, والدین سے, آپ پوچھیں سعدیہ کے 2 معصوم بچوں سے جو سایہ مادر سے محروم ہو گئے. بالکل ایسے. ایک اور بات, جن کو آپ نے معطل کیا, جن کا ٹھیکہ کانٹریکٹ کینسل کیا, جن کو پہ آپ نے مقدمہ درج کرایا, محض ایک رسمی مقدمہ, وہ روٹین میٹر ہے اس کا, تو ٹھیکے کینسل ہوتے رہتے ہیں, پھر سنیں بات سنیں پوری رینسٹیٹ ہو جاتے ہیں. نالا جہاں سے شروع ہوتا ہے, جہاں گری ہے بھاٹی گیٹ چوک سے, بھاٹی گیٹ چوک سے جہاں سے آخری لاش ملی سعدیہ کی, وہاں تک ان سارے ذمہ داروں کو پانی میں بار بار غوطے دیے جائیں. غوطے دے کے پبلک کیا جائے, وائرل کیا جائے, اس کو سبق بنائیں ان کو, ایسا سبق کہ دوبارہ مین ہول کھلا نہ ہو یا غفلت نہ ہو. یہ تو خیر زیر تعمیر ہے, پورا پروجیکٹ زیر تعمیر ہے, منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے. آپ پنجاب کے 20 شہروں میں ایسے کھلے مین ہول جو ہر وقت موت کے انتظار میں کوئی گرے, ان میں وہ کھلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. لاہور جیسے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں, جہاں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم خود رہائشی ہیں جا کے, اس بڑے شہر میں میں آپ کو کتنے مین ہول کھلے دکھاؤں اور کتنے ہی اس سے زیادہ نقصان دہ. اب آپ کو پتا ہے کہ زیادہ نقصان دہ مین ہول کھلے سے زیادہ نقصان دہ کون سا ہے؟ جو ادھ کھلا ہے, وہ یوں ٹیڑھا ہے, یوں ہے, یہاں کسی نے رکھا ہی نہیں کو قدم,
बाइक का पहिया नहीं आया, धड़म बीच में। अच्छा, बिल्कुल ऐसा अक्सर ऐसा इत्तेफाक होता है कि गाड़ी में आप जा रहे हो तो सामने झाड़ियां लगाई होती हैं और वो भी अपनी मदद आपके तहत लोग लोगों ने बेचारे लगाई कहते हैं होती कि यार ये हो जाए। अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ मिसाल। कृष्ण मॉडल स्कूल शादमान में, उस स्कूल के गर्ल्स ब्रांच के गेट के बिल्कुल सामने खुले मेन होल की मैंने 6 बार शिकायत की, कहां वासा का, वहां सामने दफ्तर है। हाँ, बिल्कुल कॉर्नर पे। उन्होंने नहीं किया तो मैंने फिर बामरे मजबूरी स्कूल वालों से गटर लगवाया। अच्छा, वासा नहीं लगाया वहाँ पे? नहीं लगा, ढक्कन नहीं लगाया। एक छोड़े उसको। और नई बात सुने, ये 5-6 माह पहले गर्मियों का दिन था, ये नहर के साथ साथ सर्विस रोड है, ये जहां ईरानी कौंसल जनरल का दफ्तर भी है और घर भी है। उस सड़क से थोड़ा सा पहले जनरल सरफराज जैसे बड़ी बड़ी शख्सियात की रिहाइशें उनकी, वहाँ से मैं साइड रोड है, नहर का साइड रोड जो शाहजमाल की तरफ जा रही है, वहाँ से मैं गुजर रहा था। बाइकिया लड़का चला रहा था, बाइकिया वाला राइडर, मैं पीछे बैठा था। अचानक गड़म वो बाइक अंदर, लड़के समेत, बाइकिया समेत, और मैं क्रोलिंग, और साथ मट्टी भी थी, फिसलन थी, मैं क्रोलिंग करता हूँ, वो दूर जा गिरा। अंधेरा, गुप गुप अंधेरा, रात 10:30 बजे। लेफ्ट साइड सारी मेरी डैम में, मुझे समझ कुछ ना आए, सारी कीचड़ ही कीचड़। वो जो वहाँ से नहर से कोई लाइट पड़ी है गाड़ी की, क्या हुआ है, वहाँ से लोग ऊपर से आए, शाहजमाल का सिग्नल जो है वहाँ से वापस आए, और वापस आके उन्होंने मुझे देखा। मैंने इशारा, मेरे को आवाज़ ही नहीं निकली मुँह से, मैंने इशारा किया कि वो गटर के अंदर। उसने कहा क्या हुआ, आप कहाँ गिरे? उसने कहा पैदल जा रहे हैं शायद। मैंने कहा गटर के अंदर। मोटरसाइकिल आधा ऊपर थी और बंदा और वो अंदर थे। ये आप बीती 5-6 माह पहले। वहाँ अब रोड बन गई, खुदाई की हुई थी पहले। ये जो खोद के छोड़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे अध खुले गटर अक्सर जगहों पे हैं। गटर फिट नहीं होते, जबरदस्ती ऊपर रख देते हैं, फिट नहीं होते, उसका शिकंजा पूरा कड़ा बनाना पड़ता है, तब वो उसमें कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गटर छोटा है, कोई ढकना बड़ा है। और फिर अगर कोई नशेई ढक्कन वगैरह ले जाए तो उस पर भी दोबारा नहीं रखा जाता काफी अरसा। ओ भाई, उस पे 3 प्रोविजंस होती हैं। आप उसको साइड पे उसके लॉक होता है, उसको लॉक करें ताकि उठाया ना जाए। अब तो सीमेंट का बन रहा है, अपने ढेर उठाते हैं, लोहे को उठाते थे वो। एक दूसरा, उसमें सुराख करें ताकि पानी उनमें से निकल जाए, खड़ा ना हो वहाँ। 2, तीसरा ये होता है कि वो पूरा बैठा हुआ हो उसके ऊपर, पूरा फिक्स होना चाहिए। ये उसके शराइत में शामिल है। आज तक ये शराइत पूरी नहीं की गई। मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ। सगिया पुल पे चढ़ते हुए राइट साइड पे LWMC की पाकिस्तान की सबसे बड़ी वर्कशॉप है, सबसे बड़ी। उसके बिल्कुल मुंह के ऊपर चिंची खड़े होते हैं। वहां एक बड़ा मेन होल, काफी बड़ा, वो खुला हुआ था। मैं सगिया पुल से नीचे उतरा हूं तो लेफ्ट पे मैंने देखा हुआ, मैंने कहा ये चिंची इतने खड़े हैं तो इसको मैं कहूँ साइड पे कर भाई, गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, ऊपर लग जाए। मैं चिंची गाड़ी में रोकी साइड पे करके, चिंची वाले के पास में गया तो चिंची वाले का बीच में खड़ा होना, गलत पार्किंग करना मुझे भूल गया। क्यों? चिंची वाले के बिल्कुल साथ गटर खुला हुआ था। ये सारी वो बातें जो ऐनी शायद हूँ मैं। वो वहाँ खुला हुआ गटर, मैंने को तोड़ा बोला, मैं वो भूल गया। मैंने कहा छोड़ो यार, चिंची खड़े क्या है। मैंने कहा एक लिहाज से चिंची हम पे मेहरबानी कर रहा है, अगर ये यहाँ ना खड़ा हो तो कितनी गाड़ियां उसका हादसे का शिकार हो बाइक वाला, गाड़ी वाला, पैदल ही, अंधेरा गुप है, वो वहाँ गिर सकता था। वो अल्लाह भला कर, LWMC हमारे शागिर्द हैं कुमर चौधरी, उनसे मैंने कहा और वो गटर बंद हो गया। लाहौर शहर में किसी ने आज तक सर्वे नहीं किया, मेट्रोपॉलिटन है। नहीं, अरबों रुपए का बजट है सर लाहौर का। लाहौर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब हुकूमत बड़ी तेजी से, और वो मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि फायदा इतने पैसों का लगने का लोगों की सहूलियात के लिए पैसा। मरियम ने जो जुमले कहे ना, उससे कुछ जख्म मुंदमिल हुए मुतासरा खानदान के। उन्होंने कहा कि ये कोई इसका मदावा नहीं है, बिल्कुल ऐसे, कोई इसका उज्र नहीं पेश कर सकता, मेरे दिल खून के आंसू। ये जुमला उनका। वहाँ पे डीजी साहब ने कहा कि हम सॉरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा सॉरी करने से बच्चे वापस आ जाएंगे। सर्जनिश की बाकायदा सर्जनिश। एयरपोर्ट लाउंज में उन्होंने इजलास तलब किया और सारा मामला हुआ। अच्छा, ये एक तो एक पॉजिटिव जेस्चर है कि ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सर एक बहुत बड़ा इतराज़ ये है कि क्या सिर्फ मलबा इन गरीब लोगों पे गिरना था? चले ठेकेदार तो अमीर होता है, बाकी जो एक साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइज़र है वो, और बाकी जो बड़े ओहदे वाले हैं वो क्यों साइट पे? भाई कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है। हमने तरस खा के
اپنی حالت قابل ترس کر لی ہے. آج تک یہی مصلحت اور ترس ہے جس نے اس پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہوں. کراچی میں لگنے والی آگ پہ سوشل میڈیا پہ میں نے بغلے بجاتے دیکھے. اور یہ جنہوں نے لکھا ہے سلطان باہو، سلطان العارفین، ان کا مزار بھی شور کوٹ میں ہے اور اس فیملی کا تعلق بھی شور کوٹ. آپ دیکھیں کیسی. اب آپ اندازہ لگائیں یہ کوسا کون سائڈ ہو رہا ہے. کراچی میں گل پلازا میں جب آتش زدگی ہوئی، لوگ مارے گئے، تو تان و تشنی کے خنجر اور تیر چلانے والوں نے اس پہ بغلیں بجائی تھیں. کچھ لوگوں نے کو میں نے دیکھا جو عاقبت نا اندیش ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو سندھ حکومت کی قلعہ کھل گئی، فلاں کھل گئی. بالکل ایسے اللہ نے دوسرے دن ایک ایسا سانیہ دیا گلبرگ میں پلازے میں جس کے 4-5 پہلو ہیں. ایک پہلو نہیں ہے، یہ 4 جوتی ہے. کیسے؟ نمبر 1، مین ہول کھلا چھوڑا. ٹھیکیدار نے، انجینئرز نے چیک نہیں کیا، سرونس نہیں ہوئی، مانیٹرنگ نہیں ہوئی، حکومتی اہلکار، ادارے، سربراہان خاموش تماشائی رہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو، لائٹ نہیں ہے وہاں. آپ جہاں ترقیاتی کام کرتے ہیں، اس طرح کے شہری گنجان آباد، کارڈن آف نہیں. تیسری بات ہے، دوسری بات کہ جناب وہ کوئی بھی کہیں وارننگ نہیں ہے، بیریئر نہیں ہے، کارڈن نہیں کیا. 2، تیسری اہم بات، خاتون کا اس میں گر جانا، ثانیہ بچی سمیت. اور چوتھی اور آخری بات، ڈس انفارمیشن. اچھا، اب اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کا بتاتا ہوں میں بھی، ابھی سن لیں. ڈس انفارمیشن کس نے پھیلائی؟ پھر ہم کچے کانوں کے ہیں. جو اہم مناصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پکے ہوں کان کے. اب یہاں کی وزیر اطلاعات گو کہ انہوں نے معافی مان کے کوئی معافی نہیں، کچھ نہیں، کوئی معافی نہیں. بڑا پن ہے، چلے ٹھیک ہے کہ نہیں میں یہ مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی صحافی فیک خبر دیتا تو کیا پی کا ایکٹ نہ لگتا؟ اور عظمہ بخاری صاحبہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ پی کا ایکٹ کس کے لیے ہے، وہ کہتی کہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے جو ڈس انفارمیشن پھیلائے. اب آپ پورا جملہ سن لیں، میرا پوری بات سن لیں. پولیس والوں کا یہ وتیرہ ہے، روایت میں نے آپ کو چلی آ رہی ہے کہ وہ برکنگ کرتے ہیں، مقدمات کے اندراج کو چوری کر لیتے ہیں. سید عباس تر مرحوم کی سرخی میری خبر پہ مجھے یاد ہے، گلبرگ پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ چوری کر لیا. ڈاکہ پڑا، ایک خاتون اور اس کی بیٹی گھر میں تھیں، اور ڈاکو آئے 3 کے 4، انہوں نے لوٹ لیا. پولیس نے مقدمہ 379 380 کا درج کر دیا چوری کا. تو عباس تر نے سرخی لگائی، گلبرگ پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ چوری کر لیا. تو میں نے کہا شاہ جی یہ کیا مطلب؟ کہتا چوری کر گیا نا رامزادے. کہ جو بنتی تھی وہ نہیں تھی. اچھا، میں نے ایس پی مالٹن بڑے شریف آدمی تھے، بڑے اپرائٹ، ویری ابو بورڈ، سید کلب عباس. میں نے ان کو فون کیا، آج ہی ریٹائر ہوئے. میں نے کہا شاہ صاحب یہ جو ڈاکو ہیں وہ حصہ دیتے ہیں آپ کو؟ کہتے کیا لا حول ولا قوت، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو بڑا، میں نے کہا آپ جاندار ہیں، آپ کے عملے کو دیتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا بھائی انہیں ڈکیتی کا مقدمہ درج کرنے میں اعتراض کیا ہے اگر پیسے نہیں دیتے تو؟ کیا خوف ہے ڈاکوؤں کا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میں کہا نہ خوف ہے نہ لالچ ہے. ہاں بس اصل میں یہ ہے کہ ڈکیتی کی باز پرس ہوتی ہے، یہ پولیس کا ایک وتیرہ ہے، چوری کی باز. تو کیا یہ وتیرہ صوبائی حکومت میں بیٹھے جو حکمران ہیں ان کو نہیں پتا اس بات کا؟ وہ تو بہت آگاہ ہیں اس بات سے کہ پولیس تو ہی کرتی. جب کسی پولیس کے، مجھے پتا اس افسر کا نام بھی، جس نے یہ اطلاع دی کہ یہ شوہر، یہ جملہ کہا گیا ہوگا وزیر اعلیٰ تک کو کہ یہ شوہر قاتل ہے، اس نے اپنی بیوی معصوم بچی کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی. اعتراف کروانے کی پولیس نے ہر کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ابھی اقرار جرم آ جائے گا اس کا. اس پہ کان نہیں دھرنا چاہیے تھا، اس اطلاع پہ. حالات کو دیکھے بغیر، موقع کا ملاحظہ کیے بغیر، مشاہدہ کیے بغیر، تحقیقات جانے بغیر یہ بیان ہماری وزیر اطلاعات، ایک اہم منصب پر فائز، وہ یہ کہہ دیں جو آپ نے کہا پیکا ایکٹ کے تحت ڈس انفارمیشن جسے کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب ایسے ہی ہے، مارا خود ہے اس نے، مرتضیٰ نے، اور یہ بعد میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ یوتھیوں کا پروپیگنڈا ہے. جملہ سنیں آپ. بس وہ سوار ہے صرف قوم یوتھ ان پہ.
یا ایک بھائی وہ خاص رہے، جماعت ہمیں سوار سیاسی ہے. مسئلہ نہیں. لیکن سر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، اگر کوئی صحافی اس قسم کی خبر لگاتا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہوتا. ٹھیک ہے، اس پر FIR بھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہوتا ہے اور ضمانت کے لالے پڑے ہوتے اسے. لیکن یہاں پہ اہم منصب پر فائز وزیر اطلاعات اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ، انہوں نے بھی کہا وہ فیک ہے خبر. اچھا، رپورٹر فلور نے دی ہاؤس میں ظہیر کہا. اقبال چنڑ کو کہا، ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں وہ فیک ہے، اس کی تو باڈی مل گئی ہے. اس کے بعد بھی ظہیر اقبال چنڑ کہتے ہیں نہیں فیک ہے فیک ہے فیک ہے، اور اندر چلے گئے. اب آپ یہ بات مطلب سنیں، کیا لاؤبالی پن ہے. یہ اب آپ میری بات سنیں. میں نے ایک جملہ کہا، دونوں حصے، نااہلی کا پہلا حصہ ہاں، کہ کھلا مینول چھوڑا، تحفظ نہیں کا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے. دوسرا حصہ خاتون کے بچی کے ڈوب جانے کے بعد یہ جو ڈٹائی کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ یہ موقف کے خاون چور ہے، اس پہ تشدد کیا. جو بندہ اس میں شامل ہے، نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، نہ اسے معطل کریں، مقدمہ درج کریں، جو مرضی کریں، قانونی کارروائی کرائیں، عدالت میں لے جائیں اس کو، لیکن اس کو اس راستے پہ جو 8 سے 9 کلومیٹر 10 کلومیٹر بنتا ہے، اس میں پانی میں غوطے ضرور دیں. اور اس کی وائرل فوٹیج باقاعدہ ڈاکومنٹری پبلک کو دکھائی جائے. اور اس سب میں پولیس کو کیا سزا ملی ہے؟ آپ نے دیکھا کوئی پولیس میں نے ایک جملہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا یقیناً. میں نے آج تک کسی پولیس کانسٹیبل کی لاش پھانسی لگ کے آتے نہیں دیکھی. بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ، کہ پولیس کے فلاں کانسٹیبل کو پھانسی لگ کے آئی، لاش پڑی دیکھی کسی نے. پھانسی کی سزا کی نہیں کہہ رہا، سزا تو سنائی جاتی ہے، عدالت نے کئی سنائی ہیں. عمل درآمد ہوا اور پھانسی کی لاش، پھانسی شدہ لاش وہ وہاں پڑی ہو کسی کے گھر میں، نہیں آئی نا، نہیں آئی. اب DIG آپریشنز تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا، DIG آپریشنز فیصل کامران صاحب بہت دعویٰ کرتے ہیں. دعوے تو ان کو سزائیں دیں کہ بھائی آپ نے کیوں بھائی پکڑا عمل، مجھے عمل بتائیں نا. میں دعووں کے، میں تو کہہ رہا ہوں دعوے تو بہت ہیں. میں آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے جن کو عدالت نے یہ ثابت کیا کہ پولیس کے ہاتھوں مارے گئے، تو پولیس والے کسی کانسٹیبل کی لاش پھانسی کیوں نہیں لگتی؟ سزا ملتی نہیں، سینشور دے دی، چھوٹی موٹی سروس فورفیٹ کر لی، معطل کر دیا. یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، آئی واش ہے. اب اور جملہ میں کہہ رہا ہوں، مقدمہ اگر ہماری عدالتیں سماعت میں تاخیر کریں یا تاخیری حربے استعمال کریں، وکلا جو بھی کرے، تو اسے سمری ملٹی کورٹ میں بھیج دیں. ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں نا منظم اداروں کی طرف کہ ان کو بلایا جائے، لاجسٹکس ان کے پاس ہیں. اور اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرنا ہے تو فوری انصاف کا وہ طریقہ اپنائیں جو CCD اپناتی ہے. CCD کے حوالے کر دیں ان کو. میں خلاف ہوں ان کے طریقہ واردات کے، ہم نے بہت پروگرام کیے، بہت کیے، میں نے بڑی مخالفت کی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، بامر مجبوری ہے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو CCD کے حوالے کریں، وہی غوطے دیں پانی میں، اور وہی ان کا بعد میں. یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا کام نہیں ٹھیک کر رہا ہوتا. اب وزیر اعلیٰ صاحبہ بھکر گئی ہیں تو اس کے بعد بیوروکریسی بہت ایزی تھی. یار میں آپ کو بعد کے حالات بتاؤں، سرگودا میں میں وہاں موجود تھا، گیا اپنے کام سے تھا، کوئی سرکاری ٹور پہ نہیں گیا. وہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ گئیں یہ ٹرانسپورٹ کا افتتاح کر رہے ہیں، ای ٹرانسپورٹ بسیں، بڑی گرین بسز جو دی ہیں، اس کا افتتاح کرنے گئیں. بارش آ گئی. جہاں ان سے افتتاح کروایا گیا، جہاں تک وہ گئیں، وہ لش پش علاقہ تھا، اور وزیر اعلیٰ ہیلی پیڈ سے اڑ کے ابھی 15 منٹ میں لاہور پہنچنا تھا، وہ نہیں پہنچی ہوں گی. سرگودا کے بتا رہا ہوں، سوری، سرگودا کے وہ نہیں پہنچی ہوں گی. مجھے واپس آنا تھا لاہور. میں اڈے پہ جانے کے لیے 2.25 گھنٹے کھپتا رہا کہ کہیں سے بغیر پانی کے میں نکل جاؤں. جب میں اس راستے پہ گیا جہاں سے وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا تھا سرگودا میں، تو مجھے لوگوں نے کہا جی کہ وہ علاقہ تو ابھی تک کھولا ہی نہیں گیا. میں نے کہا پانی کی نہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ چلی گئی ہیں، پانی کی وجہ سے نہیں بند ہے. اب 2.25 گھنٹے بعد میری وہ دو دفعہ بکنگ کرائی بس کی، 2 دفعہ بس گزر گئی. تیسری بس کے لیے میں نے 3 گھنٹے بعد کی بکنگ کرائی. 3 گھنٹے بعد بھی قد آدم پانی کھڑا ہوا تھا پورے شہر میں. ایون سرگودا روڈ، سرگودا کی سب سے بڑی شاہراہ یونیورسٹی روڈ، وہی بند تھی، پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. شہر سارا پانی میں ڈوبا تھا، 3 دن تک ڈوبا رہا. میں دوسرے دن شام کو نکلا، بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا، اڈے میں بسیں نہیں جا رہی تھی. وہاں پہنچا، جب وزیر اعلیٰ، گورنر،
وزیر اعظم پریزیڈنٹ چیف جسٹس پاکستان آرمی چیف جب یہ افتتاح کر کے تقریبات میں شمولیت کے بعد واپس جاتے ہیں تو جانے کے بعد ایک غدر مچتا ہے ہر جگہ پہ. ان کی موجودگی میں نہیں غدر مچتا, ان کی موجودگی میں تو سب اچھا کا نعرہ لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے گھر کے باہر سے لارس روڈ سے کل اور پرسوں 2 دن ٹیم گزری آسٹریلیا کی, اس سے پہلے T20 کی, اس سے پہلے 5 ملکوں کی. ہفتہ ہفتہ ہم جو لوگ یرغمال بنے رہتے ہیں. اب جب پوچھتا ہوں میں باہر کھڑے ہوئے رینجرز, روٹ لگا فوج, پولیس, ہر طرح کا محکمہ, ریزرو پولیس, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہتے جی وہ ڈر ہے جب سے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ حملہ آور ابھی تک زندہ ہے؟ عدالت نے کچھ نہیں کہا, دوبارہ آ جائیں گے وہ؟ کہتے سر آپ مذاق کر رہے ہیں, سیریس بات یہ ہے کہ ٹیم پہ حملہ ہو جائے گا ہم اس وجہ سے. تو میں نے کہا بھائی میں تو شریف شہری ہوں, قانون پسند ہوں, تو میں ایسے گزر جاؤں گا تو حملہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ مجھے گزر کہتے نہیں, آپ گزر. جب سختی کرنی ہوتی ہے, عمل درآمد کرانا ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے. اور جب پولیس نہیں چاہتی تو گٹر میں ماں بیٹی کے ڈوبنے پہ بھی شوہر گرفتار ہوتا ہے, حراست میں رکھا جاتا ہے 5.5 گھنٹے. تو اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جن لوگوں نے اس میں اتنا سا بھی کردار ادا کیا ہے, آج اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں اور اس خاتون سعدیہ اور رضا فاطمہ ان کی ہلاکت پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں. ابھی تو 322 کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے, قتل خطا, کوئی مقدمہ نہیں. ہاں یہ تو بالکل بیلیبل ہے. گھر پہنچے گا بعد میں, پہلے بیل ہو جائے گی ملزم کی. ایک دوسرا دیکھا ہی نہیں کسی نے, کوئی یعنی شاید تھوڑی ہے جس نے دیکھا ہو کہ محمد دین نے ڈبویا کہ نہیں مسلم نے ڈبویا. یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہ عدالت میں بھی فارغ ہو جائے گا اور یہ پرچہ بھی ختم ہو جائے گا, لیکن سر ان کو ڈپارٹمنٹل سزائیں تو دی جا سکتی ہیں, مجرمانہ غفلت کی کارروائی تو ہو سکتی ہے. یہ مجرمانہ غفلت کی تو اس میں شک نہیں لگائی گئی. بھائی مجرمانہ غفلت چلیں وہ قتل خطا ہے, مجرمانہ غفلت ہی ہوتی ہے. آپ نے مجرمانہ غفلت بھی لگا کے کون سی 30 مارے خانی کرنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہر طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے, ہر طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے, نئی نئی فورسز بن رہی ہیں, نئے بیپس بیج لگ رہے ہیں افسروں کو, عہدے کریٹ کیے جا رہے ہیں, منصب بن رہے ہیں نا نئے عہدے, پہلے سے نسبت کئی ہو گئے, کئی محکمے بن گئے. کسی شخص نے یہ سوچا تھا کبھی کہ یہ گٹر بھی کھلا چھوڑ دے گا, ایکسین انجینئر, سائٹ انجینئر, ڈی جی ایل, ڈی اے ٹیپا, جو بھی آپ جو مرضی لگا, کسی نے نہیں سوچا تھا. یہ تو سوچا تھا نا کہ پولیس والا ڈکیتی کو چوری, قتل کو قتل خطا اور گمشدگی کی رپٹ, گمشدگی اغوا کے اس کو گمشدگی رپٹ میں تبدیل کر دے گا. اکثر اغوا گمشدگی رپٹ میں تبدیل وہ کر دے گا, یہ تو پتا تھا نا. تو آپ نے یقین کیوں کر لیا اس پہ؟ مجھے تو اس بات پہ غصہ ہی نہیں, جو ہو گیا ہو گیا. بھائی کس نے احمق نے آپ کو کہا کہ آپ کان ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں؟ نہیں, اتنے سورسز ہوتے ہیں حکومت کے, اسپیشل برانچ کی رپورٹ الگ ہوتی ہے, مختلف ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں. آپ نے صرف ایل ڈی اے کی رپورٹس, واسا کی, ٹیپا کی رپورٹس اور پولیس کی رپورٹ پہ کان دھرے. بھائی پیکا ایکٹ جو ہے نا, آپ نے خود کہا جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے صرف. ہاں بالکل ایسے جو شخص ڈس انفارمیشن پھیلائے. عظمہ بخاری صاحبہ کے خود کیسز چل رہے ہیں 2, ایک وہ فیک ویڈیو والا اور ایک اور ان کا کیس ہے, وہ عدالت میں چل رہا ہے, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ غلط فہمی پھیلائے گی پیکا کے تحت. آپ میں نے آپ کو ایک بات بتائی, زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کیس کو سی سی ڈی کو دے دیں. نہیں تو پھر مجھے بتائیں نا کہ صرف ڈی جی ایل ڈی اے, ڈی جی ٹیپا, ڈی جی واسا, ڈی آئی جی آپریشنز جو پولیس نے حرکت کی, یہ سب ذمہ دار نہیں ہے. تو ذمہ دار صرف نچلے طبقے کے لوگ ہیں, ان کے خلاف کاروائی کیوں؟ ڈی سی کمشنر کہاں پہ؟ ڈی سی کمشنر کی سرزنش کی انہوں نے. ہاں سرزنش کافی نہیں ہے. انہوں نے کہا کمشنر بھی سنے میں اور بات فارغ کر دیا انہیں, لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا. جو لوگ اس طرح کی سختی کرتے ہیں نا, ایکشن دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ بعد میں جملے بھی کہہ رہے, وہ کوئی نہیں آتا, 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسے. جو یہ پالیسی ہے نا 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, یہ ہے انتظار کرو نئے حادثے کا. پھر کوئی نیا سانحہ بھاٹی گیٹ آ جائے گا, پھر کوئی نیا سانحہ گل پلازا کراچی آ جائے گا. 3 آگ لگی ہیں گل پلازا کے بعد لاہور میں, 3 بڑی. کسی ایک
प्लाजे में फायर फाइटिंग सिस्टम नजर नहीं आया। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये जो अभी आग लगी थी गुलबर्ग में, जिसमें एक होटल भी है उस प्लाजे में, उसको ए कैटेगरी में एलडीए ने शामिल किया हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था। एलडीए ने ए कैटेगरी में शामिल किया हुआ है, हालांकि वो ए कैटेगरी का बनता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो फायर एक्सटिंग्विशर है ही नहीं। ओ भाई, ए कैटेगरी में शामिल वो होते हैं, आप पैसे दें प्लस ए करवा लें। तो वो फिर एलडीए के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ओ भाई, किसी के खिलाफ कोई मैंने आपको बता दिया, कोई कार्रवाई नहीं है। एक हफ्ते बाद हम भूल जाएंगे। एक और बात सुन लें, जब एक सानिया होता है उसके फौरी बाद दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा चौथा। पहले को हम भूल जाते हैं दूसरे की जगह पे, दूसरे को भूलते हैं तीसरे की जगह पे। ये ओवरलैप होते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। हम इम्यून हो गए हैं, आदी हो गए हैं इस चीज के, हमें असर नहीं करती कोई चीज। मैंने कहा कि नए हादसे से, साने से बचने के लिए साने भाटी गेट को, इस सादिया और रिदा फातिमा के केस को किसी तरह टेस्ट केस बनाएं। क्या ये बनेगा? और सुपर्ब टेस्ट बनेगा नहीं, मैं मुतालबा कर रहा हूं। हाँ, मुतालबा है, तजवीज है मेरी। हाँ। पहले काम तो ये कर जाएं एक दफा, इखलाकी सजा, तंबीही सजा, कि इनको गोते दे उसी पानी में। ये तो जेन्युइन कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, तमसीलन नहीं है, जेन्युइन कह रहा हूं। गोते दें इनको और बार बार डुबकी लगवाएं, उतनी बार लगवाएं जितनी बार उस हरामजादे खबीस ने झूठ बोला था, जिसने कि इस बंदे ने मारा है, मुर्तजा ने मारा है ना बीवी को और बच्ची को, शौहर ने मार दिया उसको। तो ऐसा सब, अच्छा आपको पता लग गया कि फलां ने कहा था, भैया आपने मुअत्तल क्यों किया? गिरफ्तार करके उसको डिसमिस कर दें। अच्छा, एक बड़ा ट्विस्ट है इसमें कि जब रेस्क्यू 1122 वहां पे आई तो रेस्क्यू के एहलकारों ने, रेस्क्यू की टीम ने कहा कि जी ऐसा वाकई नहीं हुआ। पुलिस ने कहा ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। अच्छा सुने, उसके बाद ये बताया गया कि जनाब हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ये झूठ कहा जा रहा है। मैं ARY पे देख रहा था और उस पर एक नुमाइंदा बता रहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसकी तरदीद कर दी है DG रेस्क्यू ने और इसके साथ साथ बाकी इदारों ने, कि हमने तरदीद कर रहा है कि हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। अच्छा, हमने तो ऐसी बात नहीं की। और रात जब वजीर आला आई हैं तो उन्होंने हू बहू यही बातें की हैं कि ये सारा कुछ हुआ है, क्यों हुआ। तो बताएं इदारे किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं? हमारे इदारे, हमारे महकमे झूठ क्यों बोलते हैं? इस किस्म के सानियाद उनके मुंह पर बदनुमा दाग हैं, एक नहीं है, कई हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला क़यामत खेज ज़ल्ज़ला, उसने महकमों की कलई कितनी खोली, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसके तनाजुर में बनने वाले, उसके नतीजे में बनने वाले NDMA PDMA क्या करते रहे। हम तो सैलाब में टेंट ले जाते हैं। मैंने PDMA के एक दफ्तर में लाहौर में बिल्लियों और कुत्ते सोते देखे, अभी आफत आने से पहले बिल्लियों और कुत्ते सो रहे थे। तो मैंने उसके अफसर को फोन किया, उसने कहा सर वो आप ये हमारे बंदे सो रहे हैं, वो भी कुत्ते ही हैं। ये खैमे आपके सामने कितने चोरी हुए? क्या वो भाई जो खैमे नहीं, आरजी घर जो बनाए थे मलक रियाज साहब ने, वो कहां कहां बिकते रहे, कौन कौन खरीदता रहा, DC कमिश्नर सौदे करते रहे, तय करते रहे, टेंडर तलब किए गए, मुतासरीन के लिए आए थे, सरकारी तौर पर टेंडर तलब हो गए। और ये तो वज़ीर आला की खुशनुदी के लिए ब्यूरोक्रेसी कुछ भी कर सकती है। मरीम नवाज साहिबा बहावल नगर गई हैं तो एक बच्ची जिसका नाम पहले कुछ और था, बाद में कहा जिसका मरीम नवाज नाम रखा है, और वो जी जय जयकार और वो बल्ले बल्ले और फलां पता नहीं क्या कुछ, और उसका नवाज शरीफ दूसरे का। देखें, ये जो खुशामद पसंदी है ना, हमें इससे बालतर रहना चाहिए। महज तशहीरी मुहिम के लिए ना इस तरह के लोगों को शाबाश देने के बजाय सनब करना चाहिए, बाकायदा सनब करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी खुशनुदी के लिए आपके ना, कि जनाब ये आपकी वजह से किया, ये तस्वीरें आपकी वजह से लगाई, हमने बैनर लगा दिए, खुशामदेदी, ये खुशामदी बैनर होते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाता है कि कौन खुशामद पसंद है कौन नहीं, और फिर वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, बुनियादी तौर पे हर शख्स खुशामद पसंद होता है, अपनी तारीफ सुन के खुश होता है, ये सही है, ये मजबूरी है, नेचुरल। ये नेचुरल मजबूरी जो है ना, जो उससे बच निकले वही कामयाब है। जिन लोगों में दिल लुभाई की आदत होती है
ان کا دل لبھا دیں آپ کسی بھی مصنوعی طریقے پہ اور وہ آپ کی سنی سنائی بات آگے کہہ دیں, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا. جن لوگوں نے اس بھاٹی گیٹ کے سانے پہ ذرا سا رول پلے کیا ہے بیڑا غرق کرنے میں. اچھا ایک اور سنیں بات, بڑی ذہن میں میرے آ گئی. او بھائی, آپ نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کر کے حراست میں رکھ کے تشدد کر کے الزام بیوی اور بچی کے قتل کا لگا کے اس کے زخموں پر نمک پاشی کی. ہاں دیکھیں نا, بیوی اور بیٹی تالاب میں پانی کے اور باپ حوالات میں. آپ نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کی. اب میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے حکومت ان تمام ذمہ داران کے پہلے گھائل کر کے زخم لگائے ان پہ اور ان پہ نمک پاشی کرے. وہ جو میں نے غوطے دینے کی بات کی تمثیلاً نہیں کی, میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ ان کو غوطے دے کے دیکھ لیں, آنے والا کوئی سائٹ انجینئر, کوئی کنسٹرکشن ایکسپرٹ, کوئی ڈی جی, کوئی ڈائریکٹر اس طرح کی کبھی نہیں چھوڑے گا غوطہ. جب اس کو خطرہ ہوئے بھائی دھیان کر کھلا نہ چھوڑ دیں غوطہ. اچھا پھر کسی نے وزٹ نہیں کیا, ایون دو اے سی جن کا چند قدم کے فاصلے پر آفس ہے, وہ اپنے آفس سے نکل کے بھی وہاں کا وزٹ نہیں کیا اے سی سٹی نے. آپ اندازہ لگائیں بھائی جس کے ماتھے پہ سر پہ ہوا بھاٹی گیٹ تھانے والا, وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے واقع ہو نہیں سکتا. اچھا اب آپ نے ریسکیو 1122 کے ریسکیور نے یہ کہا کہ مجھے تو پولیس والوں نے کہا تھا کہ اس میں بندہ گٹر میں گر ہی نہیں سکتا. میں کون سا گٹر کا ایکسپرٹ ہوں؟ ہزار انہوں نے ریسکیو کرنا ہے. اچھا اب اس کو لایا جائے وہاں جس نے کہا اسی جگہ پہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, 2 دن بعد, آج تیسرا دن ہے, 2 دن بعد بھی وہاں ڈھکن نہیں لگا تھا, بند نہیں کیا تھا اس کو, صرف لکڑی کا وہ رکھ دیا تھا اوپر. اب ان سب کو باری باری لایا جائے اور کھڑا کیا جائے مشکل کس کے اور دھکا وہاں دیا جائے, پھر پانی پھینکا جائے. یہ ہے سزا جو سبق دے گی دوسروں کو. اگر آپ سبق آموز اس ٹیسٹ کیس کو نہیں بنائیں گے تو کل پھر کوئی اس طرح سانحہ پیش آئے گا, پھر سعدیہ اور رضا فاطمہ جو ہے اس طرح خدا نہ خواستہ خدا نہ خاکم بدان اس گٹر میں گریں گی اور پھر شاکار ہوگا وہی, اور پھر پولیس پکڑے گی اس کے خاوند کو. یہ آج ہی اس کا راستہ بند کر لیں. بار بار میں کہتا ہوں ہم سبق نہیں حاصل کر رہے, لکیر پیٹنے کے عادی ہو گئے ہیں, نئے سانحے کا انتظار کرتے ہیں. یہ ساری خباستیں جو ہماری ہیں نا, یہ بد کرداری ہے ہماری. اس بد کرداری کو روکنے کے لیے ایک واحد حل یہ ہے کہ رضا فاطمہ 10 ماہ کی بچی, 23-24 سال کی اس کی ماں, غلام مرتضیٰ باپ, ان ساروں کو انصاف دینا ہے آپ نے. اور ان 2 معصوم بچوں کو, جو غمزدہ خاتون جو تھی سعدیہ, اس کے بچے جو ہیں, ان کے اگر زخموں کو مندمل کرنا ہے, ان پہ مرہم رکھنا ہے, تو آپ اس کو ایک تمثیلی مثالی سزا بنا دیں. اور بنا دیں گے تو پھر کسی بھاٹی گیٹ کے کنویں میں, یہ موت کا کنواں ہے, پورا موت کا کنواں ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں ایک کتبہ باقاعدہ لکھ کے لکھایا جائے اس جگہ پہ, سعدیہ اور رضا فاطمہ کی یاد میں, اور ساتھ خامند کی تصویر لگائی جائے غلام مرتضیٰ کی, اور وہاں ایک تعزیتی کتبہ لکھ کے اس جگہ کو موت کا کنواں ڈکلیئر کیا جائے, تاکہ آنے والا ہر شخص اس سے یہ کھائے خوف کہ یہ میرے لیے بھی موت کا کنواں ہو سکتا ہے, پھر خالی نہ چھوڑے کسی کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.